الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. میں تہاڈے درمیان اور علماء کرام دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. صرف 5 منٹ تو لے کے 7 منٹ تک جو میں کہنا ہے تہاڈے گوش گزار کر کے اجازت چاہواں گا. ہر مسلمان دی ایک خواہش ہے کہ میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہو جائے اور آپ میرے نال محبت اور پیار کریں. دوسری خواہش ہر مسلمان دی یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ مینوں رسول اللہ دے کول جگہ عطا کر دیں. کوئی مسلمان ایسا نہیں جنیاں دو خواہشاں نہ ہوں. پہلی خواہش کہ میں رسول اللہ دی نظر وچ آپ دا محبوب بن جاواں. دوسری خواہش کہ اللہ مینوں رسول اللہ دے قریب قیامت نو جگہ عطا کر دیں. ایمان نال دسو تہاڈی خواہش ہے؟ جس دیاں دو خواہشاں نے دونوں ہاتھ کھڑے کرو. اللہ تانوں جزائے خیر دے. تے اے دونوں خواہشاں پوریاں کس طرح ہونیاں؟ آؤ ایک حدیث سن لو، میں اجازت چاہنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرے نال اللہ دے رسول محبت کر، اللہ دے رسول میرے نال پیار کر، اللہ دے رسول میرے نال شفقت کر، وَأَقْرَبِكُمْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ چاہتا ہے کہ مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کرسی دے کول جگہ مل جائے.
فرمایا کہ او اے عمل کرے، او عمل کیا ہے؟ فرمایا او حاسنکم اخلاقا، او اپنے اخلاق نو اچھا کر لے۔ اگر تہاڈا اخلاق اچھا ہوئے گا تے اللہ تانوں اپنی رحمت نالے مقام عطا کر دیں گے۔ اے اخلاق کیا ہے؟ اخلاق بڑا وسیع مفہوم اپنے اندر رکھدا ہے۔ اخلاق بندے کو طاقت ہوئے تے کمزور نو پھر معاف کرے، یہ بھی اخلاق ہے۔ غلاں تو بچنا یہ بھی اخلاق ہے۔ اللہ دی نافرمانی ترک کرنا یہ بھی اخلاق حسنہ ہے۔ رسول اللہ دی سنت تے عمل پیرا ہونا اخلاق حسنہ ہے۔ اور کمزور دا تعاون کرنا، کمزور نو معاف کر دینا، جدوں اندے کولو جرم ہو جائے اور تیرے کول طاقت ہوئے تے اے بھی اخلاق حسنہ۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن میرا نیکیاں دا ترازو پارا ہو جائے، اے ہونے سن رہے سن حضرت کو کہ کچھ خوش نصیب ہو رہے ہیں کہ جنہاں نو سجے ہاتھ اعمال نامہ ملے گا، کچھ بد نصیب ہو کہ جنہاں نو کھبے ہاتھ ملے گا۔ فرمایا جڑا چاہتا ہے کہ میرا نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے تو فرمایا قیامت والے دن اچھے اخلاق تو زیادہ وزنی اور کوئی نیکی نہیں ہوئے گی۔ اچھے اخلاق کا وزن ساریاں نیکیاں نالوں زیادہ ہوئے گا۔ آؤ تیسری اور آخری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہونے تسی میرے تو پہلے سنا کہ رات دا قیام کرو، تہجد پڑھو، اللہ کو معافیاں منگو۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک آدمی او ہے جو دن نو روزہ رکھدا ہے تے ساری رات اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہوندا ہے۔ ایک آدمی او ہے کہ جو دن نو روزہ بھی نہیں رکھدا اور رات نو اللہ دے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوندا۔ کیا دونوں برابر ہے نا؟ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ واسطے ذرا غور کرو، آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اس آدمی دا اجر حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جیڑا روزہ رکھدا ہے اور رات نو قیام کردا ہے، او آدمی اجر حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جنہوں یہ توفیق نہیں ملی، جنہیں روزہ نہیں رکھے، رات دا قیام نہیں کیتا، فرمایا او اپنے اخلاق نو چنگیاں کر لے، اللہ انہوں اس آدمی دے برابر اجر عطا کریں گے کہ جن نے سارا دن روزہ رکھے اور رات ساری اللہ دے سامنے رو کے گزار دیتی۔ اے ہے حسن اخلاق دا درجہ، حسن اخلاق دا صلہ۔ آؤ آخری بات تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب جان دے علماء کو سن دے، بیٹی تے الزام لگا، الزام لون والے نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے الزام لگا ہے۔ اے عائشہ کون ہے مومنہ دی ماں، کون ہے رسول اللہ دی بیوی، کون ہے صدیق اکبر دی بیٹی؟ تسی بھی بیٹیاں والے دو، اگر کسی دی بیٹی اتے الزام لگ جائے تو اس باپ کا کیا حال ہے؟
جیڑا بندہ الزام لاؤن دے اندر شریک ہوئے تو کیا او باپ بیٹی دا اس نو معاف کرنے واسطے تیار ہے؟ اگر کہو گے نا معاف کر دیں، وہ کہے گا کہ عقل کلو کم لے، میں سب کچھ معاف کر سکنا ہاں، لیکن بیٹی دی عزت دا معاملہ ہے، اس چیز نو میں معاف اس رہی ہیں۔ حقیقت ہے، آؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق تیری عظمت دے قربان جاؤں، بیٹی دے الزام لگا، صدیق اکبر دا خالہ ذات پائی پروپوگنڈے دے اندر شریک ہے جس کا نام مستہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ عائشہ دی برات ہو گئی، اللہ نے بری کر دیتا، اللہ نے صفائیاں پیش کرتی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو غصہ آیا، کہنے لگے اے بیٹی دی عزت دا معاملہ، میرا خالہ ذات پائی، اس نے نہ میرا خیال کیتا نہ کسی رشتے دا خیال کیتا، تے پھر اس تو زیادہ اے ہے کہ اس اخراجات سارے میں برداشت کرنا ہاں، انہیں اس چیز نو بھی نہیں سوچے۔ غصہ آیا، بیٹی دا معاملہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا لیندن، مینو اللہ دی قسم اس اپنے خالہ ذات پائی اتے میں ایک پائی خرچ نہیں کرنی، جو میں دیندہ سا سب کچھ بند۔ ادھر قسم اٹھائی، ادھر جبریل آئے، فرمایا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ مِنْكُمْ۔ صدیق، اللہ نے تینوں مال دیتا ہے، کیا تو اے نہیں چاہتا اگر تو اللہ دا مال اس غریب اتے خرچ کرے، اس کی غلطی تو درگزر کر لے، اس نو معاف کر دے، اس سے بدلے قیامت والے دن اللہ تیریاں غلطیاں تو درگزر کر جائے۔ صدیق، کیا تو یہ پسند نہیں کرنا؟ تو اینو میری رضا واسطے معاف کر، میں تینو اپنی شان دے مطابق اتھے درجہ عطا فرماؤں۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دی آیت سن کے کہیں دن، بلا 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 یا رسول اللہ، اللہ دے رسول میں اس چیز نو من لیا، میں اس نو معاف کر دیتا، اس دا خرچہ جاری کر دیتا، میں اپنے دل نو اس دے متعلق صاف کر لیا، لیکن اللہ دے رسول میں قسم اٹھا بیٹھا ہاں تے ہن میں قسم دا کی کراں؟ آپ نے فرمایا صدیق قسم دا کفارہ ادا کر دے۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینہ نو کھانا، یا 10 نو کپڑے، یا 3 روزے مسلسل۔ تو برحال میں دسنا یہ چاہوں گا سا کہ اگر یہ چاہوں دے کہ تسی رسول اللہ دے محبوب بن جاؤ، یہ چاہوں دے کہ رسول اللہ دے قریب تو قیامت والے دن مقام ملے، یہ چاہوں دے کہ تہاڈا میزان پاری ہو جائے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مینو دن دے روزے دا اور رات دے قیام دا اجر ملے، تو آؤ رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ حاسنکم اخلاقا، وہ اپنے اخلاق نو اچھا کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔